جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا، پھر صحابیات کے بارے میں پڑھا، اور یوں ہم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ کے تو اپنا یہ ٹاپک مکمل کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ کے نیک بندے بے شمار ہیں، اور ان بے شمار لوگوں میں ابتدائی 3 افراد کا تذکرہ یہاں پر آپ کی بک میں کیا گیا ہے۔ تو ان میں پہلا نام ہے حضرت ابو القاسم قشیری۔ اونچا بولیے، کیا نام ہے؟ آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ ابو القاسم قشیری یہ ان کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی مرشد ہیں، ان کے بھی شیخ ہیں، اور یعنی یہ ان سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ان کی کتابوں سے پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اتنے نامور صوفی بزرگ ہیں۔ یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی کیا تاریخ ہے، ہم آج کے لیکچر میں پڑھنے لگے ہیں۔ اپنے سامنے کتابیں رکھیے، اور پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن۔ شاباش، پہلی لائن میں انٹروڈکشن، تعارف، اور اس تعارف میں لکھا ہے کہ آپ کا نام عبد الکریم تھا۔ یہ حضرت ابو القاسم قشیری کا نام عبد الکریم تھا۔ اپنے آباء و اجداد میں ایک بزرگ قشیر کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کیا لگ گیا ہے؟ اونچا بولیے، کیا لگ گیا ہے؟ قشیری۔ لیکچر شروع ہو چکا ہے، اپنی توجہ 100% لیکچر میں رکھیں اور سمجھیں بات کو، بالکل گم سم ہو کے نہ بیٹھیں۔ کیسے؟ آپ ایک ایک چیز کو انڈرلائن کریں، سمجھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام عبد الکریم ہے۔ ان کے نام کے ساتھ جو قشیری لگا وہ اس لیے لگا کہ ان کے خاندان میں ایک بزرگ کا نام قشیر تھا، اور وہ بھی بہت نیک آدمی تھے، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ قشیری لگ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ بولو، کیا ہے؟ ابو القاسم۔ یہاں لکھیں گے ولادت باسعادت۔ ولادت باسعادت۔ آپ کی پیدائش انڈرلائن کریں MCQs 986 عیسوی میں ایران کے علاقے نیشا پور کے قریب استوا نامی بستی میں ہوئی۔ بولو بیٹا، کس بستی میں ہوئی؟ استوا نامی بستی میں ہوئی۔ یہاں ذرا دیکھیں میری بک میں تھوڑا، ٹھیک ہے میں نے صحیح بولا، 986 میں ایران کے علاقے نیشا پور کے قریب استوا نامی بستی میں ہوئی۔ آپ کے بچپن ہی میں آپ کے والد وفات پا گئے تھے۔ یہاں لکھیں گے تعلیم و تربیت۔ اب جب آپ کے والد وفات پا گئے تو پھر ان کی تعلیم و تربیت کس نے کی؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھے اور سنیں۔ کہتے ہیں امام قشیری نے دین و تصوف کی بنیادی تعلیم اپنے مرشد، انڈرلائن کریں ان کا نام، ان کے مرشد کا نام ہے شیخ ابو علی دقاق۔ شیخ ابو علی دقاق، ان سے حاصل کی۔ یہاں لکھیں گے امام، بلکہ آگے چلیں، امام دقاق اخلاص و محبت کا پیکر تھے۔ یہی اخلاص امام قشیری کو آپ کی صحبت میں کھینچ لایا۔ یہاں لکھیں گے علمی خدمات۔ علمی خدمات۔ امام ابو القاسم القشیری، اب آپ دیکھیں ان کی کتابیں کون کون سی۔ پہلی ان کی کتاب کا نام ہے التیسیر فی علم التفسیر۔ اب یہ اسی طرح یاد کرنے ہیں ان کتابوں کے نام۔ اونچا بولیے، کیا نام ہے پہلا؟ التیسیر فی علم التفسیر۔ نمبر 2 دوسری ہے لطائف القرآن فی تفسیر القرآن۔ بولیے، سارے بولیں اور صحیح طرح بولیں، کیا نام ہے؟ شاباش، لطائف القرآن فی تفسیر القرآن۔ اس کے بعد یہ علم تفسیر میں ان کی کتابیں۔ پھر اسی طرح اسماء باری تعالیٰ پر ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے التخبیر فی علم التذکیر
فی معانی اسم اللہ تعالی، یہ ایک کتاب کا نام ہے. اونچا بولیے کیا نام بولا میں نے؟ التخبیر فی علم تذکیر فی معانی اسم اللہ تعالی. یہ ان کی کتابیں ہیں جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرون اولا معنی لکھے. قرون اولا کا معنی ہوتا ہے اوائل دور یا پہلا دور، ابتدائی دور کہ صوفیہ کرام علم دین اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز قلوب و اذہان کے مالک تھے. یہاں لکھیں گے معاشرتی اصلاح. بیٹے پہلا دور معاشرتی اصلاح. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 موضوعات پر احادیث مبارکہ بھی جمع کی ہیں جو معاشرتی اصلاح کے حوالے سے اپنا خاص مقام رکھتی ہیں. یہاں لکھیں گے حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول. حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو القاسم قشیری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، اس کو انڈرلائن بھی کریں. اور آپ نے وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے جو اپنی کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، شاید آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہو یا سنی ہوئی ہوگی. کشف المحجوب یہ حضور داتا صاحب کی ایک کتاب ہے. تو بیٹا اس کتاب میں وہ امام قشیری کے بارے میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں آپ بولیے میرے ساتھ؟ کیا لکھتے ہیں کہ آپ متاخرین صوفیہ کے امام ہیں جو اپنے زمانے میں یکتا اور قدر و منزلت میں ارفع و اشرف تھے. ہر فن میں آپ کے اوصاف موجود ہیں. آپ کی محققانہ تصانیف بہت زیادہ. یہ بیٹے ان کے بارے میں لکھتے ہیں داتا صاحب. ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اور بہت زیادہ علمی فیضان ہیں ان کا. یہاں لکھیں گے اساتذہ کرام. امام ابو القاسم قشیری کے اساتذہ کون کون سے تھے؟ اساتذہ کرام. بیٹے حضرت امام ابو القاسم قشیری نے امام بہقی سے پڑھا اور امام الحرمین جوینی سے اکتساب فیض کیا. یہ بڑے بڑے امام ہیں. یہاں لکھیں گے تصوف کا خلاصہ. تصوف کا خلاصہ. بیٹے تصوف کہتے ہیں صوفیزم. بولیے تصوف کس کو بولتے ہیں؟ صوفیزم. یہ صوفیزم کیا ہوتی ہے؟ تو امام ابو القاسم قشیری نے صوفیزم کے بارے میں بتایا. وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے تصوف کے جو اصول اور صوفی کی جو خصلتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف صرف ذکر و اذکار کا نام ہی نہیں. سنیے امام ابو القاسم قشیری نے کیا خلاصہ بیان کیا. صوفیزم کس کو بولتے ہیں؟ تو کہتے ہیں صوفیزم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑ لیں اور ذکر کرتے رہیں بس، بلکہ صوفیزم کس کو بولتے ہیں؟ آپ ہی ذرا بولیے ذرا. کہتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، یہاں سے بولیے، کہ تصوف صرف ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے بلکہ انسانی فکر کی ایسی تبدیلی ہے جو انسان کے اوصاف و اخلاق میں ایسا انقلاب لے آئے کہ انسان اچھے اخلاق کا بہتر نمونہ بن جائے اور انسان ظاہر اور باطن میں پاک اور صاف ہو جائے. اور یہ طہارت انسان کی فکر کو خالص کر دے، انسان خشیت الہی کا مرقع بن جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور منفی خیالات و جذبات جیسے انتقام، بخل، حرص، لالچ انسان کے اندر سے نکل جائیں. وہ کہتے ہیں تصوف صرف تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے بلکہ تصوف اور روحانیت اور صوفیزم اس چیز کا نام ہے کہ بندے کے دل سے حسد نکل جائے، کنجوسی نکل جائے، بخل، بدی، اس کے دل سے برے خیال نکل جائیں، اس کے دل کو مکمل طور پر پاکی اور صفائی میسر آ جائے. یہ ہے تصوف. آگے چلیں. اگلا آپ لکھیں گے رسالہ قشیریہ. رسالہ قشیریہ. یہ بیٹا رسالہ قشیریہ یہ امام ابو القاسم القشیری کی سب سے بڑی کتاب کا نام ہے. بولو کیا سب سے بڑی؟ جو انہوں نے کس ٹاپک پر لکھی ہے؟ تصوف پر. لفظ بولو کیا ہے؟ تصوف پر کتاب لکھی ہے. بیٹے دیکھو گے، یاد رکھ لیں، میں نے یہ جو شخصیات آپ پڑھ رہے ہیں
یہ شخصیات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ان کو آپ چوائس پہ چھوڑ نہیں سکتے. کیوں؟ 3 شخصیات. اب آپ کو نئے جو آپ کا پیٹرن ہے، پرانے پیٹرن میں یہ تھا کہ آپ کو 3 شخصیات آنی تھیں اور آپ نے 2 کرنی ہوتی تھی. اب نئے پیٹرن کے مطابق آپ کو 5 شخصیات ہیں. وہ میں پورا پیپر پیٹرن آپ کو بتاؤں گا. اس میں نئے پیٹرن کے مطابق بھی آپ کو 5-6 شخصیات آنی اور اس میں سے آپ نے 4 کرنی ہیں. تو لہٰذا یعنی 9th میں سے بھی آئیں گی اور 10th والی بک میں سے بھی آئیں گی جو آپ کی نئی بک ہے. تو اس لیے ان شخصیات کو چوائس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو بہت توجہ کے ساتھ ان شخصیات کو یاد کریں اور ساتھ ساتھ یاد کریں. لفاظی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مشکل ہے، کتابوں کے نام مشکل ہیں. لہذا جتنی توجہ دیں گے اتنا آپ کا بھلا ہے، ورنہ لیکچر تو گزر ہی جائیں گے، وقت بھی گزر جائے گا، پیپر بھی ہو جائیں گے اور بعد میں پھر مارکس نہیں آ سکیں گے. یہ ٹائم ہے کہ جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آپ آج جو پڑھایا ہے، جو پرسنالٹی آج پڑھائی، گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر اسی کو اسی دن یاد کر لیں. ادروائز بیٹے پھر مشکل آئیں گی. آگے چلیں. لکھے کہتے ہیں تصوف میں حضرت امام قشیری کی تصنیف، انڈرلائن کریں، رسالہ قشیریہ. یہ ایک ایسا مختصر اور جامع رسالہ ہے جس میں تصوف کے تمام پہلوؤں کے بارے میں لکھا گیا ہے، جس کی ابتدا میں تصوف کے عقائد بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد اس کتاب میں انڈرلائن کریں 83 صوفیاء کرام کے حالات بھی لکھے گئے ہیں. MCQs. یہ پوچھا جائے گا کہ رسالہ قشیریہ میں کتنے صوفیاء کا تذکرہ ہوا ہے؟ بولیے ذرا کتنے کا ہوا ہے؟ 83. یہاں لکھیں گے وفات. امام ابو القاسم قشیری، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو امام قشیری کی وفات 1072 عیسوی میں نیشاپور میں ہوئی ہے. یعنی آج سے کم و بیش 1200 سال پہلے، آلموسٹ آج سے 1200 سال پہلے ان کا زمانہ ہے. اور آپ کو آپ کے مرشد شیخ ابو علی دقاق کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے. یہ بیٹے ہیں حضرت ابو القاسم القشیری. اب دیکھیں موٹی موٹی چیزیں، شخصیات کو یاد کیسے کرنا ہے. بڑا آپ تعارف، نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، پیدا کہاں ہوئے، اوکے، تعلیم و تربیت کہاں پائی، پڑھا کہاں پر ہے، ان کے شیخ کا نام کیا ہے، انہوں نے کتابیں کون سی لکھی ہیں. اب یہ ایسے یہ جو ہیڈنگز ہیں، ہیڈنگز ان کو ذہن میں رکھیں. رکھنے کے بعد ادھر ساتھ ساتھ ذہن میں لائیں کہ ان کے مرشد کا نام کیا ہے، ان کی کتابوں کے نام کیا ہیں. تفسیر میں 2 کتابیں ہیں، اس میں باری تعالیٰ میں ایک کتاب ہے، اس کا کیا نام ہے، ان کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے کیا کہا ہے. اب یہ ایک شارٹ، ہر ہیڈنگ ایک شارٹ ہے، ہر ہیڈنگ ایک شارٹ ہے. تو شارٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو انہوں نے تصوف کے بارے میں کیا لکھا ہے، ان کی کتاب کون سی ہے، اس کتاب کی تفصیل کیا ہے، کتنے صوفیاء کا اس کے اندر تذکرہ ہے، امام قاسم قشیری فوت کب ہوئے ہیں اور انہیں دفنایا کب گیا، کہاں گیا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ اس طریقے سے ہر پرسنالٹی کے بارے میں یہی ہیڈنگز ہیں، ہر پرسنالٹی کے بارے میں یہی ہیڈنگز ہیں. تو آپ ان کو ساتھ ساتھ یاد کریں گے. میں اپنے لیکچر میں بہت زیادہ زور آپ کو اس بات پر دے رہا ہوں کہ آپ سنجیدہ ہوں ان شخصیات کے بارے میں. پچھلے ٹاپکس ہیں وہ قدر آسان ہیں، ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹیسٹ سیشن میں یاد کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کے دوران یاد کر سکتے ہیں. لیکن ان پرسنالٹیز کو آپ بعد میں نہیں چھوڑ سکتے، ان کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے. بتائیے آپ کو یہ سمجھ آ گیا حضرت امام ابو القاسم قشیری؟ بولیے.